اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل جو ہے احادیث کے اندر آتے ہیں، اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیے۔ تو یہ سورت اپنے آپ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت، یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل۔ ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں۔ تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، یہاں کتاب سے مراد قرآن، یاد رکھیں۔ تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے اس سورت کو۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اس حدیث کے اندر تین نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن، کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم، قرآن عظیم، یاد رکھیے قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن۔ تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی اور مختصر سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا، اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمایا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم، ٹھیک ہے۔ قرآن خود قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے وہ یہ ہے کہ سبع مثانی، سبع مثانی، سبع مثانی کا معنی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز چاہے کسی قسم کی ہو سورۃ فاتحہ اس کے اندر شامل ہے۔ آپ سفر میں پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ قصر کر رہے ہو سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف مطلب خوف کی حالت میں پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ شامل ہے، مطلب کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، موقعہ پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ، تہجد پڑھ رہے تو بھی سورہ فاتحہ، کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک، اور بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹنگ جس کو کہیں گے، بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو یاد رکھیں، سبع مثانی۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا،
جو کہ سورہ نمبر 15 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا، مطلب سورۃ الفاتحہ دی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ تو اس سورت کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے نام خود بتا رہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اور نام جو دیے گئے اس کی وجوہات بتا رہی ہے کتنی عظیم یہ سورت ہے۔ تو 7 مثانی، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، مطلب سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ مطلب سورہ فاتحہ کو صلاۃ، نماز بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مطلب جو بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے بندے کو۔ تو یہاں اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اس کو صلاۃ کہا گیا، الصلاۃ مطلب اس کو نماز کہا گیا، یاد رکھیں، سورہ صلاۃ، تو اس کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی ہے، نماز، یاد رکھیں۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کو نماز کہا گیا۔ مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری جو ہے تعریف بیان کی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ایک کی بعد ایک اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس سورت کو صلاۃ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ تو سورہ الشفا مطلب جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک 8واں مشہور معروف ہے، سورۃ الرقیہ، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں رقیہ کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اس کا بس مختصر رکھتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جو کہ 30 لوگوں کے جو ہے قریب صحابہ تھے، وہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا۔ رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے آئی اور کہا ہمارے جو آقا ہے، گروپ کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی موذی چیز نے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ سارے لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا جانتا ہے ایسے، ان کو امید نہیں تھی۔ وہ گئے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اس نے کچھ بکریاں، روایت میں آتا 30 بکریاں، چونکہ 30 صحابہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دودھ بھیج دیا، کافی دودھ بھیجا کہ یہ لوگ پیے کریں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بکریوں کا معاملہ ابھی ہم طے نہیں کرتے، جب مدینہ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کریں گے، کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر دیکھا جائے گا اس کا مسئلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بیان کی، آپ نے ان صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ صحابی آئے تو کہا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ؟ اور یہ صحابی سے جب دوسرے صحابہ نے تبھی پوچھا تھا، جب وہ پڑھ کر آئے تھے تو پوچھا کیا پڑھا؟ تو کہا سورہ فاتحہ پڑھا میں نے۔ تو کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا، بولے اس کا علاج کیسے؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے، پڑھ ریمیڈی ہے، دم کی جانے والی چیز ہے؟ تو اوپر آ رہا کیور ہے، شفا ہے، رقیہ ہے، ریمیڈی ہے، دم کرنے والی چیز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی بہرحال آ رہی ہے اور اس کا نام بھی بہرحال اس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو سورہ جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ، یا اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے رقیہ، مطلب وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے الحمد۔ الحمد سورۃ الفاتحہ کا ایک معروف نام ہے الحمد، چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں کو ہم ان کے اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کی ابتدا سے پہچانتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی ہے نا، سورہ تبارک الذی، مطلب ہم اس کے اصل نام سے وہ نہیں کرتے ہیں۔ سورہ ملک، سورہ تبارک الذی، ٹھیک ہے۔ سورہ قل، مطلب عمومی اعتبار سے قل بولے تو قل واللہ احد ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے ہم جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے، جیسا کہ الم ترا، سورہ فیل، لیکن الم ترا سے مشہور ہے۔ تو ایسا سورہ الحمد،
ہے نا، الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز مطلب خزانہ، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اوپن نہیں ہوتا ہے، کلیئر نہیں، سامنے نہیں ہوتا ہے، تو کنز بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ساری صورتوں پر کفایت کر جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی صورت کفایت نہیں کرتی، مطلب اگر یہ ہو تو ساری صورتوں پہ کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری صورتیں کافی نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال اس کے کئی نام مشہور اور معروف ہیں، جس میں سے 7 8 9 تو بڑے معروف نام ہیں، اور 2 نام میں نے اور بھی رکھے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال ان کے نام خود بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ ہر نام کے پیچھے کچھ واقعہ ہے، جیسا سرخیہ، تو ارے اسے ایک فضیلت پر چلے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیے 7 اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ سے یہ سورت جو ہے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، سوا اس کے کہ جو ایک بار جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو تب لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ، اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے بسم اللہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے، اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یا ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، سورہ کی ابتدا میں، بیچ میں نہیں، جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا، جو ایک ہی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، 113 مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو کیوں آیت مانا نہیں جاتا، کیوں مانا جاتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، بس میں مختصر ہی سمجھا دوں کہ اس میں خود صحابہ میں اور صحابہ کے بعد علماء کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، تابعین تبع تابعین میں، کہ اکثر کا یہ ماننا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سوروں کے ڈیفرنسیشن کے لیے لگایا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ دوسرا سورہ چالو ہو رہا ہے، بس اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ آیت ہے یا فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بہت سارے صحابہ ایک ہی صورت مانتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں آتا ہے، کیونکہ پورا واقعہ جنگ سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ڈسکس ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھیم ایک ہی ہے، تو بہت سارے صحابہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے، سورہ انفال سے شروع کر کے سورہ توبہ کے آخر تک ایک ہی صورت مانتے تھے، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لگاتے تھے، سمجھا؟ تو باقی بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن ایسی کچھ روایتیں ملتی جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کون سی سورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورت کو تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر تلاوت کی، تو یہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بسم اللہ آپ نے لگا دیا، تو کچھ علماء لکھتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے اور ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے حد تک، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا، آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں، کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قیرتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسا مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا، بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے میں نہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں، بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا، جہاں جہری نماز ہے اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا فرمایا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبع من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے، آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک۔ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے،
چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا، یاد رکھیے، نماز توڑ کر۔ یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک، تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں گا۔ تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے اور صحابی کہنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور میرے کو سورت تو نہیں سکھائی سب سے بڑی۔ تو فوراً جب مسجد کے دروازے پر اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، چنانچہ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنا، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چاروں ہیں، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ میں فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا، یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا، اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے، کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں
گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضا اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کا الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ والحمد وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ فلاں چیز ہوئی، کیا یہ گیا، کیا وہاں ہوا، کا بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا، تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے ہارڈنگ آف دا ہارٹ جسے کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھیے وہ ہے اللہ کے ذکر کمی، یاد رکھیے، اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ ایک زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان۔ اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی، اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے، مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر، وہ ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مسافہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے، اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتا سے کوتا کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ وجہ یاد
یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت، چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی. موت کی یاد جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا. کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم. کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا تم بھی مرو گے، دل نرم ہو، چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آ تو اس کا دل نرم ہو جائے. کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر. کوئی زکات و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکات صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جائے. موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی، جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی نظر آتی، چونکہ آخرت کی بات ہو. تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے، اس کے دل نرم رہتے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو بکثرت. اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے. اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ. تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل، موتا کے گھر جایا، نماز جنازہ میں شامل، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھی، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی. آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے. ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا، اس لیول تک آئے جب ہوں گا، جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ. تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کر. تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت. اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا. پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو، یہ ایک فریضہ ہے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکات ادا کرو. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے. اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو، کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو. 4 چیزوں پر عہد. یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی. اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ، اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے. سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے. اور اللہ فرماتا کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا. تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھ آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھ کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں. نماز 5 وقت، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے، زکات ہم کو دینا اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5% اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے. اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہی چیزیں. لیکن آج بھی میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے اس کو چھوڑا جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے. تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت سنگ دل بنتا جاتا ہے. وہ انسان یاد رکھے. تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں فرائض کا اہتمام کر، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے اور وہ ہمارے بھی دل سخت. اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے ہم لوگ، اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہے کہ کیا کرے سے زیادہ کہاں. تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. تو یہ تیسری اہم وجہ تیار کی. آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا. اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیں سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا، اسپاٹ آیا تھا، بلیک. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا تو دھبا دھل جاتا. اگر ایسا نہ کرا، دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور اسپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا، ایک اور اسپاٹ. ایسا
کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. سارا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کا کالا ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کا زنگ نکالنے کے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام. ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ ان کے برے اعمال. اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے. یاد رکھیے. اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے وہ قلب سلیم بھی مل جس کو اللہ قبول کر. قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کر، جو پاک اور صاف اور نرم، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول. کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ قلب سلیم چاہیے، ہے نا. وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال، تو ہمیں وہ لے جانا. تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے تو ہمارا دل سخت ہو جاتا اور قلب سلیم نہیں ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دے. انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں جو قرآن نے بیان کی. لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، الگ الگ ہے. قرآن نے الگ جگہ کہا. جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والے کیا کہا؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے؟ تو تالے والا دل. اسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہو. تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، یہ سب دلوں کے اقسام ہے. یاد رکھ، کبھی موقع ملا دیکھیں گے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو زنگ لگا کے دل سخت ہو گیا تھا. آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل اس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا. خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا؟ دلوں کو ٹیڑھا کر. جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو، اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں، جب یہودی ٹیڑے ہو گئے مطلب حق آیا، نبی آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل، اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر صحیح راہ سے ہٹا دیا. دل کو سخت، دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں. جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے. یہود نے حق آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد، حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد مطلب ٹیڑے ہو گئے. آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا، پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، تو آپ کیا بولتے؟ بہت ٹیڑھا ہو گیا. دیکھ ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم، تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی. یاد رکھیے اور اپنی خواہشات پہ چلنا. تو ہم اس بات کو تھام لیں، اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے، نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، آج کوئی اور شادی بیاہ، میت، لین دین، معاملات، تجارت، بول چال، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، دعوت، سب اسی لحاظ سے ہوتی جو قرآن و سنت کے خلاف، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں، اس میں ہم خوش ہوتے. ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ہم ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا. وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالت کو نہ بدلے. یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کیا کرتے اس کو فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ حالات کو بدل. یاد اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو. یہ اس کا معنی کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے، وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لے، وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ
ایمان لا تبھی تو انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی, دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو مجھے, خود ڈھونڈو حق کیا ہے. نہیں, اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہے نا. یہود نے یہی کیا, سرکشی. آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سکتے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے. کیوں؟ تو ابھی آیت آئی ہم کو عمل کرو بولے, اب آیت آئی صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے, اب آیت آئی فلاں نکل جاؤ, اور نکلتے ہو اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں اپنے چل نکل جاؤ, اور نکل. جہاد کا اعلان ہو رہا, خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جائے گا, کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا, نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے, اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے. تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا, واپس چلے گئے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو, مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ہمارا حال بھی ہے, لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں, سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا. لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے. کیوں؟ تو وہ سنے تو عمل کرنا پڑتا. منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا. ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم تو سننے کو تیار نہیں, سنو